طالبة العلم البشرى من نور الفوز الوضاح قد نلت طموحا يا نبضي طالبتي شمسي بصباح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وإمامنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه أجمعين وبعد. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا چوتھا رکن ہم پڑھ رہے ہیں ارکان ایمان میں سے، اور اس چوتھے رکن میں ہم پڑھ رہے تھے رسولوں پر ایمان لانا. اب آج ہمارا ٹاپک ہے کہ رسولوں کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں. کل ہم یہ بیان کر رہے تھے کہ رسولوں کو کچھ چیزوں کی ذمہ داریاں ملتی ہیں، جن میں سب سے اول چیز ہے امور شریعت کی تبلیغ کرنا اور لوگوں کو اللہ کی عبادت سے نکال کر غیر اللہ کی عبادت سے نکال کر اللہ کی عبادت پر بلانا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ وکفی باللہ حسیبا. سورۃ احزاب کی آیت نمبر 39 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سب ایسے تھے کہ اللہ کا احکام پہنچایا کرتے تھے اور اللہ ہی سے ڈرتے تھے اور اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں ڈرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ حساب لینے کے لیے کافی ہے. اب جو دین اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے تو اس کے اولین جو عمل کرنے والے ہوتے تھے وہ رسول خود تھے. اور جب رسول خود وہ عمل کر کے دکھاتے تھے تو یہی اصل میں اللہ تعالیٰ کا مصداق تھا. جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ کہ جو بھی دین آپ پر نازل کیا گیا ہے، جو بھی ذکر ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے، اس کو لوگوں کی طرف جو نازل کیا گیا ہے، لوگوں کے لیے نازل کیا گیا نا، تو اس کو کھول کھول کر بیان کر دیں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ ان پر نازل کیا گیا ہے، ان کو دین کے بارے میں پتا چلے. تو اس کے بعد تیسری ذمہ داری امت کو ڈرانا، ان کو خیر کی طرف بلانا، جہنم سے ڈرانا، برائی سے روکنا اور ثواب کی بشارت دینا اور اللہ کی سزا سے ڈرانا. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے رسولا مبشرین و منذرین، یہ رسول جو ہیں یہ ڈرانے والے بھی ہیں، خوشخبری دینے والے بھی ہیں. اب خوشخبری کس بات کی؟ خوشخبری اس بات کی کہ اگر نیک عمل کرو گے تو اللہ کی جنت میں جاؤ گے. ڈرانا اس بات سے کہ اگر بد عملیاں کرو گے، اللہ کے احکامات کو نہیں مانو گے تو پھر اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کرے گا. اس کے بعد چوتھی ذمہ داری اقوال اور افعال میں پاکیزہ نمونہ پیش کرنا، لوگوں کی اصلاح کرنا. یعنی انبیاء جو ہے بات کرنے میں سب سے بہترین، عمل کرنے میں سب سے بہترین، اور کبھی بھی کسی بات سے بھی وہ کوئی شخص نبیوں کو کسی بات میں ملائن نہیں کر سکتا. کیوں کہ نبی ہمیشہ اعلیٰ درجے کے اخلاق کے مالک ہوتے ہیں اور اعلیٰ درجے کے عاملین ہوتے ہیں. آپ اور میں پڑھتے ہیں، بار بار پڑھا ہے، کئی احادیث پڑھی ہیں اس حوالے سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں سوج جاتے تھے تو صحابہ کرام کہتے تھے کہ اللہ کے رسول
آپ تو مغفور ہیں، آپ معصوم عن الخطا ہیں، کوئی غلطی آپ سے ہوتی نہیں ہے، اللہ کے رسول آپ اتنی زیادہ عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول کیا کہتے تھے کہ کیا تم یہ کہتے ہو کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ آپ ذرا سوچئے کہ انبیاء جو ہیں یہ سب سے پہلے عامل ہیں، عمل کر کے دکھانے والے ہیں۔ صرف یہ نہیں ہے کہ بس ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے حکم اتار دیا اور انبیاء وہ حکم آگے پہنچا دیں گے، نہیں، عمل کر کے دکھایا ہے، عمل کر کے دکھایا ہے کہ کون سی چیز کس طرح کس انداز میں کرنی ہے۔ تو نبیوں کی جو ذمہ داری ہے وہ صرف اتنی سی نہیں کہ نبی جو ہے بس وہ جو اللہ کا حکم آیا اس حکم کو بس بیان کر دیں لوگوں کو، نہیں، ایسا نہیں۔ نبی کی ذمہ داری اپنے قول سے اپنے فعل سے عمل کر کے دکھانا، اور اسی کا نام ہے پانچویں ذمہ داری کہ لوگوں کے درمیان رہ کر اللہ کی شریعت کی تطبیق کر کے دکھانا عملی طور پر، کہ اللہ کے حکم پر کس طرح عمل ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ وہ مشہور واقعہ ہے جب ایک فاطمہ نامی لڑکی نے چوری کی اور لوگوں نے سیدنا زید رضی اللہ عنہ کو سفارش کرنے کے لیے کہا، تو آپ نے کہا کہ تم سفارش کرتے، اگر یہاں پر فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی تو اللہ کی قسم میں اس کا ہاتھ بھی کاٹتا۔ تو یہ ہے عملی تطبیق شریعت کی۔ پھر اس کے بعد چھٹی چیز، قیامت کے دن رسولوں کا اپنی امتوں پر گواہی دینا۔ آج صبح بھی ہم نے سورۃ نساء کی جو آیت، ہماری جو آیات تھیں تلاوت کرنے والی، ہماری جو آیات تھیں اس میں جو تفسیر کا ہمارا سبق تھا اس میں بھی یہی بات تھی کہ تمام امتوں پر ان کے انبیاء کو بلایا جائے گا قیامت کے دن بطور گواہ، اور امت محمد کو بلایا جائے گا ان پر بطور گواہ، کیونکہ وہ لوگ اپنے انبیاء کی بات کو جھٹلا دیں گے، کہیں گے اللہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کی گواہی دلوائیں گے اس کے اندر، ہاں بھائی بتائیں۔ امت کہے گی اللہ ان کے پاس انبیاء آئے تھے، نوح علیہ السلام کے بارے میں بات ہوگی تو نوح علیہ السلام اپنی امت کے بارے میں کہیں گے کہ اللہ میں نے ان کو ڈرایا، ان کو سمجھایا، لیکن اللہ انہوں نے بات نہیں مانی۔ تو نوح علیہ السلام کی امت کہے گی نہیں، اللہ ہمارے پاس ڈرانے والا آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کو ان کی گواہی کے لیے بلائیں گے، امت محمدیہ کہے گی کہ نوح علیہ السلام آئے، 950 سال تک تبلیغ کی، ان کی امت نے ان کی بات نہیں مانی، اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت محمدیہ کی گواہی دیں گے کہ میری امت جو کہہ رہی ہے ٹھیک کہہ رہی ہے، اور ہمارے پاس سورس کیا ہے گواہی کا؟ یہ قرآن۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اس دن کیا حال ہوگا جب ہر ایک امت کو ہم بطور گواہ لائیں گے اور آپ کو ان لوگوں پر گواہ لائیں گے۔ امت محمدیہ باقی انبیاء کی گواہی دے گی۔ دیکھیں اللہ نے کیسا اعزاز دیا ہے کہ سب سے بعد ہے اور سب کی گواہیاں دیں گے۔ اس کے بعد تمام انبیاء کا دین کیا ہے، وہ تبلیغ کس کی کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 19 ہے کہ بے شک اللہ کے نزدیک جو پسندیدہ دین ہے وہ اسلام ہے، اور تمام انبیاء ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے تھے اور غیر اللہ کی عبادت کو چھوڑنے کی تلقین کرتے۔ شریعت کے اختلاف، شریعت کے احکام مختلف ہو سکتے ہیں، نماز کا طریقہ مختلف ہو سکتا ہے، زکوٰۃ کا طریقہ مختلف ہو سکتا ہے، لیکن بیسک وہی تھے سارے کے سارے، توحید، رسالت، سب کچھ۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا الانبیاء اخوۃ لآلات امہاتہم شتیٰ ودینہم واحد، تمام انبیاء آپس میں بھائی بھائی ہیں، یہ آلاتی بھائی ہیں۔ کیا ہے؟ باپ ان کا ایک ہے، مائیں الگ الگ ہیں، یعنی آدم علیہ السلام باپ ہے اور مائیں الگ الگ ہیں، اور ان سب کا دین ایک ہے۔ سب سے بڑی بات، ان سب کا دین ایک ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 3443 اس کا نمبر ہے 3443۔ تمام انبیاء بشر ہیں اور انہیں علم غیب نہیں ہے۔ علم غیب اللہ تعالیٰ کی خصوصیت ہے،
نہ انبیاء کی صفات میں نہیں ہے. اس لیے دوسرے انسانوں کی طرح ہی وہ بھی انسان تھے، وہ کھاتے بھی تھے، وہ پیتے بھی تھے، شادی بھی کرتے تھے، سوتے بھی تھے، بیمار بھی ہوتے تھے، تھکاوٹیں بھی ان کو ہوتی تھیں، دردیں بھی ہوتی تھی، زخم بھی ہوتے تھے، خون بھی نکلتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو احد کے دن منہ پر چوٹ لگی، کسی بدبخت نے پتھر مارا، آپ کے دو دندان شہید ہو گئے. ایک خبیث نے تلوار ماری آپ کے چہرے پر اور خود سمیت وہ لوہے کی ٹوپی کٹ گئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کے جو ہڈی ہوتی ہے آنکھ کے نیچے والی ابری ہوئی ہڈی، اس پر چوٹ لگی. ایک بدبخت نے تلوار ماری، وہ آپ کے کندھے پر لگی، اور آپ اپنی وفات تک کہتے رہے کہ میرا وہ کندھا درد سے دکھتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیأکلون الطعام ویمشون فی الاسواق. سورۃ فرقان کی آیت نمبر 60 ہے، سورۃ فرقان کی آیت نمبر 20 ہے کہ اے نبی ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں وہ سب کے سب کھانا بھی کھاتے تھے، بازاروں میں بھی چلتے تھے. اور پھر فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. سورۃ راج کی آیت نمبر 38 ہے کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیجے اور ان سب کو بیوی بچوں والا بنایا. اب مثال ہے اگر رسول انسان نہ ہوتے، رسول فرشتے ہوتے تو ہم لوگ کیا کرتے؟ ہم بولتے لو ان کو کیا پتا ہو، یہ تو فرشتے ہیں. یہ اگر انسان ہوتے تو جناب دیکھتے یہ زندگی انسانوں کی کتنی مشکل ہے. فرشتے ہیں، ان کو کیا تکلیف کا پتا، ان کو کیا پریشانی کا پتا، ان کو کون سا پیٹ لگا ہوگا، ان کے کون سے جذبات ہیں. تو انبیاء اور رسل کو اللہ نے انسانوں میں سے ہی بھیجا تھا کہ انسانوں کی زندگی کس طرح گزارنی چاہیے یہ انسانوں کو پتا ہو. انہیں خوشی غمی بھی تھی، انہیں تنگی پریشانی بھی تھی، وہ ان کو عارضے بھی لاحق آتے تھے، بخار بھی ہوتا تھا. ایک صحابی نے اللہ کو ہاتھ لگایا، اللہ کو شدت کا بخار تھا، اس نے فٹافٹ چھوڑ دیا، پریشان ہو گیا. اللہ اتنا زیادہ بخار؟ آپ نے کہا مجھے 2 بندوں جتنا بخار ہوتا ہے. یعنی اگر ایک بندے کو 101 102 103 بخار ہوتا ہے تو اللہ کے رسول کو 202 204 206 بخار ہوتا تھا. ذرا سوچ کے دیکھیں 2 بندوں جتنا بخار. ہم یہاں بخار آئے تو گر جاتے ہیں کہ بس جسم میں جان ہی نہیں. اور پھر انبیاء کرام علم غیب بھی نہیں رکھتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اللہ تعالیٰ ان پر وحی اتارتے ہیں وہی وہ انبیاء آگے امت تک پہنچاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول فانہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا. سورۃ جن کی آیت نمبر 26 اور 27 ہے کہ وہی ہے غیب جاننے والا اور اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے اس پیغمبر کے جس کو پسند کر لے، اور اس کے بھی آگے پیچھے پہرے دار مقرر کر دیتا ہے. اب انبیاء کرام جو پچھلی امتوں کی باتیں سناتے ہیں یہ نہیں ہے کہ انہیں خود بخود پتہ چل جاتی ہیں، نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے اور وحی کے ذریعے ہی وہ اپنی آگے کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ بتاتے ہیں لوگوں کو. اس کے بعد رسول جو ہے یہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، ان سے گناہ سرزد نہیں ہو سکتا. ہمارا اس پر بھی ایمان ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اپنی رسالت اور تبلیغ کے لیے کائنات میں سے سب سے افضل اور پیدائشی اعتبار سے اور اخلاقی اعتبار سے اکمل ترین مکمل ترین انسانوں کا انتخاب کیا. انہیں کبیرہ گناہوں سے معصوم رکھا، عیب اور نقائص سے مبرہ کیا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحی کو اپنی امت تک پہنچائیں. لہذا یہ بالاتفاق ہے، اجماع امت ہے اس بات پر کہ انبیاء کرام جو ہوتے ہیں یہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، ان سے غلطی نہیں ہو سکتی، غلطی نہیں کرتے، نہ ان سے ہوتی ہے نہ یہ کرتے ہیں. اور جہاں کہیں کوئی تھوڑی بہت مسئلہ آتا ہے تو فوراً کہہ دی جاتا ہے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن مکتوم کے بارے میں آپ کو برا لگا تو آپ فوراً قرآن میں آیات آ گئی عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 67 ہے کہ اللہ کے رسول جو کچھ بھی آپ کی طرف بھیجا گیا ہے اتارا گیا ہے اسے لوگوں تک پہنچائیے. اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی رسالت کو حق ادا نہیں کیا، اور آپ کو اللہ تعالیٰ ہی لوگوں سے بچاتا ہے. پھر فرمایا الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ. سورۃ احزاب کی آیت نمبر 39 ہے کہ تمام کے تمام انبیاء ایسے لوگ تھے
جو لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچایا کرتے تھے اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے۔ جب بھی کبھی کسی نبی سے کوئی معمولی سی غلطی بھی ہوتی ہے جس کا تعلق تبلیغ سے نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے انہیں فوراً بیان کر دیتا ہے، فوراً ان کی توبہ وہ قبول کر، فوراً وہ توبہ کر لیتے ہیں، فوراً ان کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ وہ یہ معمولی سی غلطیاں ہو سکتی ہیں، گناہوں والے کام انبیاء سے نہیں ہو سکتے، اور انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم عن الخطا نہیں ہے۔ صحابہ کرام بھی غلطیاں، کوتاہیاں وہ کرتے ہیں، ان سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں، کر سکتے تھے، اور ان سے غلطیاں ہوئی بھی ہیں، کیوں؟ وہ انسان تھے۔ صحابہ کرام اس دنیا میں انبیاء کے بعد اللہ کی جو ہے نا وہ مخصوص ترین اور سب سے افضل ترین مخلوق ہے، لیکن غلطیوں سے مبرہ نہیں۔ اب دیکھیں نا، حضرت علی کو حضرت حسین، حضرت حسن کہہ رہے ہیں کہ ابا جان یہ لڑائی نہیں کرنی چاہیے ہمیں، یہ معاملہ درست نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب بھی آپ کو کوئی ہوا، کوئی معاملہ پیش آیا، تو آپ نے یہی کہا کہ میں تو معمور من اللہ ہوں، اللہ کے حکم کی طرف سے، اللہ کی طرف سے جو حکم آتا ہے میں تو وہی کرتا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ صلح حدیبیہ ہوتی ہے، صلح ہوتی ہے، تو جو سیدنا عمر ہوتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے رسول دیکھیں کہ ہم اسلام والے ہیں، مسلمان ہیں، ہم حق پر ہیں، اس کے باوجود اللہ کے رسول اتنا نیچے لگ کے کیوں شرطیں مانے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا عمر میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کرتا، لیکن یہ دعویٰ کوئی اور نہیں کر سکتا انبیاء کے علاوہ، یہ صرف دعویٰ انبیاء ہی کر سکتے ہیں بس۔ اگلی چیز، انبیاء اور رسل کی تعداد کتنی ہے اور سب سے افضل رسول کون ہے؟ تو یہ بات ثابت ہے کہ کم و بیش 1,24,000 پیغمبر نازل ہوئے۔ یہ تعداد جو ہے وہ صحیح احادیث سے ثابت تو نہیں ہے، لیکن بہرحال معروف قول ہم کہہ سکتے ہیں اسے۔ اور ان میں سے رسولوں کی تعداد جو ہے وہ 315 ہے، جیسا کہ سیدنا ابو ذر بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا 100,000,024,000 الرسول من ذلك 315 کہ ان کی تعداد 1,24,000 ہے، اور ان میں سے 315 رسول تھے۔ یہ صحیح احمد کی حدیث ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، اور یہ علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح کہا ہے۔ تو بہرحال اس میں کچھ علت ہے علامہ البانی کے صحیح کہنے کے باوجود بھی، لیکن بہرحال کم و بیش ہم کہہ سکتے ہیں کم و بیش 1,24,000 پیغمبر تھے، ان میں سے 300 جو تھے وہ رسول تھے جن کے اوپر نئی شریعتیں آئیں۔ اب ان میں سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بعض انبیاء کے نام اور ان کے واقعات کو ذکر فرما دیا ہے قرآن مجید میں، جن کا ذکر فرمایا، جن کا ذکر ہمیں ملتا ہے وہ تقریباً 25 کے قریب ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے رسلا قد قصصناہم علیک من قبل ورسلا لم نقصصہم علیک۔ سورۃ نساء کی آیت نمبر 164 ہے۔ ترجمہ یہ ہے اس کا کہ آپ سے پہلے بہت سے رسولوں کے واقعات ہم نے آپ سے بیان کیے ہیں، اور بہت سے رسولوں کے واقعات آپ سے بیان نہیں کیے۔ اسی طرح سے یعنی انبیاء میں سے اب مختلف انبیاء میں سے کچھ انبیاء وہ افضل تھے، جیسے کہ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، کہ نبی آپ بھی ویسے صبر کریں جیسے آپ سے پہلے اولو العزم بہترین ہمت والے رسولوں نے کیا۔ اس صلی اللہ فرماتے ہیں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسولوں کی جماعت ہے، ان میں سے ہم نے کسی کو بلند کیا ہے، کسی کو دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ تو اللہ تعالیٰ نے 5 انبیاء کے نام گنوائے ہیں جو اولو العزم پیغمبر ہیں۔ کون کون؟ من کا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام۔ جب ہم نے تمام نبیوں سے عہد لیا، بالخصوص آپ سے، نوح علیہ السلام سے، ابراہیم علیہ السلام سے، موسیٰ علیہ السلام سے اور عیسیٰ علیہ السلام سے، اور ہم نے ان سے پختہ عہد لیا،
تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام رسولوں سے افضل ہے، انبیاء سے افضل ہے، خاتم النبیین ہے، امام المتقین اور آدم بنی آدم کے سردار ہیں۔ تمام نبی اکٹھے ہوں اور ان کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، خطیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کو ہی قیامت کے دن مقام محمود ملے گا، اور جس پر پہلے اور بعد میں آنے والے سب کے سب لوگ جو ہیں وہ رشک کریں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حمد کا جھنڈا ہوگا۔ آپ کو ہی حوض کوثر ملے گا جس پر لوگ آئیں گے اور آپ سے پانی پئیں گے۔ آپ کو سب سے بہترین اور افضل شریعت دے کر مبعوث کیا گیا۔ آپ ہی قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ کے ہاں سفارش کریں گے اور حساب شروع ہوگا۔ آپ کے ذریعے ہی جنت کا دروازہ کھلے گا، اور آپ کی امت جو لوگوں کے لیے بھیجی گئی، بہترین اللہ نے یہ امت بنائی۔ آپ کو اور آپ کی امت کو بہترین فضائل اور خوبیوں سے مزین فرمایا اللہ نے، اور آپ کو اور آپ کی امت کو سابقہ امتوں پر ممتاز کیا اللہ نے۔ آپ کی امت دنیا میں آنے کے اعتبار سے سب سے آخری امت ہے، لیکن قیامت کے دن سب سے پہلے اٹھائی جائے گی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامت وبیدی لبلاء الحمد ولا فخر وما من نبی یومئذ آدم فمن سواہ الا تحت ولائی یوم القیامہ۔ میں قیامت کے دن تمام بنی آدم کا سردار ہوں گا، میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا، پر اس پر مجھے کوئی فخر نہیں ہے۔ یعنی اللہ کی رحمت ہے، تو میری کارکردگی تھوڑی ہے کہ میں اس پر فخر کروں۔ قیامت کے دن آدم اور ان کے جتنے بھی انبیاء ہیں سب کے سب میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کی فضائل میں سے سب سے بڑھ کر جو فضیلت رکھی ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رکھی ہے۔ تو رسولوں پر ایمان لانا کیا ہے؟ اب ذرا سمجھ لیا جائے۔ ایمان لانا ہے کہ اللہ کے پیغام پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک امت کے لیے ایک پیغمبر بھیجا ہے، ایک رسول بھیجا جس نے لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچایا۔ دوسری بات، نبوت ایک حقیقت ہے، ایک واسطہ ہے جو اللہ وحدہ لا شریک اور اس کی مخلوق کے درمیان ہے، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے۔ رسولوں کی بعثت میں حکمت کیا ہے کہ انسانوں کو غیر اللہ کی عبادت سے نکال کر بندوں کو بندوں کی عبادت سے نکال کر بندوں کو بندوں کے رب کی عبادت پر لگانا، اور پھر انبیاء کی ذمہ داریاں ہیں الحمدللہ، اور ان کی ذمہ داریاں کیا ہے؟ سب سے بڑھ کر ذمہ داری جو اللہ رب العزت کی طرف سے شریعت نازل ہوتی ہے اس شریعت پر عمل کر کے لوگوں کو دکھانا اور ان کو اس پر چلانا۔ اور تمام انبیاء کا جو دین ہے وہ اسلام ہے۔ تمام انبیاء بشر ہیں، رسول جو ہیں وہ بشر ہیں، فرشتے نہیں ہیں، نور سے نہیں بنے، اور انہیں علم غیب بھی نہیں تھا۔ رسول جو ہوتے ہیں معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، اور تعداد انبیاء کی 1,24,000 تقریباً ہے، جن میں سے 300 رسول ہیں، اور سب سے افضل رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ ہی آدم علیہ السلام کی ساری اولاد کے سردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ صحیح معنی میں سیکھنے کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی کا کوئی سوال ہو اس بارے میں تو کر سکتا ہے۔ علم الشریعة غیث سح وابله فافتر قلب الفتى غضا وريانا لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ إسنادا وقرآنا